جی ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب میں ہماری کنفیوژن شاید حکومت ہی کلیئر کر دے. آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے جو 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے انہوں نے نکالا کہ جی بات چیت کرنی چاہیے، اور اس میں وہ پوائنٹ نمبر 13 میں کہتے ہیں کہ جی جتنی اب ضرورت ہے میثاق جمہوریت کی پہلے کبھی نہیں تھی، اور جمہوریت کے اندر کبھی بھی جو ہے بند نہیں ہونا چاہیے اس کی باتیں. پھر وہاں پہ بھی کچھ مکس میسیجز آئے. غور خان صاحب کی ذرا بات سن لیں آپ کہ انہوں نے کیا کہا اور پی ٹی آئی کے باقی لوگوں نے کیا کہا. اچھا صاحب آپ کو اور علامہ ناصر صاحب کو خان صاحب نے فل پلیج اتھارٹی دی ہے. اگر آپ نے ڈائلاگ کی طرف جانا ہے یہ آپ کا اختیار ہوگا. آپ نے تحریک چلانی ہے، آپ آرڈر کریں گے سارے لوگ جائیں، لیکن لوگوں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا. ایک دوسرے کو خطرہ نہ سمجھے، ایک دوسرے کو گالی نہ دے. اگر کچھ سٹیپ ہم آگے کی طرف لے گئے تو ہم بیٹھیں گے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. آپشن ایک ہے کہ ہم نے مزاحمت کریں. ہم ہر صورت میں اپنی حقوق کی حفاظت کے لیے روڈوں پہ بھی نکلیں گے، عوام کے پاس بھی جائیں گے، اور کسی طور پر اگر کسی کا خیال ہے خان صاحب نے آج یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بالکل اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. تو خان صاحب کا پیغام یہی ہے. انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو کہا کہ اب آپ تیاری پکڑ لیں اسٹریٹ موومنٹ کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. ہم اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے. خان صاحب کا پیغام آ گیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو. تو تیاری ہم نے مکمل کرنی ہے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہاں آج سے ہو چکا ہے انشاءاللہ. ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات آ چکی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پر لیں. اسٹریٹ موومنٹ میں ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اور انصاف یوتھ ونگ نے خصوصی طور پر کلیدی کردار ادا کرنا ہے. اپنے یہ آگاہی مہم شروع کرنی ہے. عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کے پی سے انہوں نے کہا کے پی سے اس کو کہہ دو تیاری پکڑے، یہ ان کے الفاظ تھے. سہیل کو کہا تیاری پکڑے سڑکوں پہ آ جائے. جب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ آپ نکلیں، کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں، عمران خان کو ہم بتا دیں وہ کس سے بات. عمران خان کہہ چکے ہیں ایک دفعہ، بات ختم ہو گئی ہے. بات ختم ہو گئی جس دن عمران خان نے کہہ دیا کہ نہیں کرنی ہے بات. انہوں نے واضح طور پہ پیغام بھیجا تھا. عمران خان نے کہا تھا کہ ان سے کسی سے بات نہیں کرنی. چکزئی صاحب مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے چکزئی صاحب کیا کہتے ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں، کیونکہ عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ سارے عمران خان کو 10 سال کی قید دے رہے ہیں، تو آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کہہ چکے ہیں. یہ پارٹی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، میری بھی سن لیں فیملی کو، یہ پھر عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں. کافی انہوں نے باتیں کی. رانا صاحب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فیملی آپ کو بتا رہی ہے جو بات مفاہمت کی کرے گا وہ نہیں ہے، وہ تو ساتھی بھی نہیں ہے. ججز کا انہوں نے کہہ دیا، کچھ سخت الفاظ تھے جو قانون کے مطابق ہم نے ڈیلیٹ کر دیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو بھی بھاگنے نہیں دیا جائے گا، ان کے نام یاد رکھے جائیں گے. وہ وقت آئے گا ان کے بچے بھی ڈسون کریں گے، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. سو اب ججز کی دھمکیاں آ گئیں. یہ بھی کہہ دیا جو بات کرے گا. میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر آپ محمود اچکزئی صاحب آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں بات چیت کے لیے، تو کیا آپ ابھی ان کو سیریسلی لیں گے، ان سے بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب نے یا وہاں پہ اور جو کوئی سینئر ایلیمنٹ موجود تھا، انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے اپنے تئیں درست بات کی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے جو پیغام کا تعلق ہے تو وہ جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے، جس کا کچھ حصہ آپ نے چلایا ہے اور کچھ حصہ آپ جو ہے وہ نہیں چلا سکے، وہ پیغام درست ہے. عمران خان صاحب کا وہی فیصلہ ہے، اور پھر پی ٹی آئی میں اور کون ہے جو اس فیصلے کے اگینسٹ جو ہے وہ مذاکرات کرے گا یا بات کرے گا. عمران خان صاحب نے پہلے دن سے اور آج بھی انہوں نے تصادم کا راستہ اختیار کیا ہے، مکالمے کا انہوں نے راستہ اختیار نہیں کیا. تو یہ تصادم کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اس سے پہلے 2-3 بڑی سیریس کوششیں کی ہیں. 25 مئی 2022 کو انہوں نے کوشش کی، اس کے بعد پھر 9 مئی کو ایک یعنی فل فلیج کوشش بھی تھی، سازش بھی تھی، حملہ بھی تھا،
اور اس کے بعد پھر 26 نومبر 2024 کو، اور اس مرتبہ بھی 26 نومبر 2025 کو ان کا یہ پروگرام تھا۔ اس کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ اور پوری تیاری کر رکھی تھی۔ یہ پھر جو ملاقاتیں بیچ میں بند ہوئی ہیں تو اس سے پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا آگے پیچھے ہوا ہے، تو اب بھی وہ اسی بات پہ کھڑے ہیں، اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے